اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت نہ ہو اور اس کی عظمت کا نقش دل میں نہ بیٹھے، اس کے حضور ادب کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تعظیم نبی، اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تو جب تک کسی کی محبت دل میں پیدا نہ ہو تب تک ادب کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جب محبت کا ذکر فرمایا تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک معیار رکھا۔ الگ الگ معیار نہ رکھنا اور بالکل اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کرنا، یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو جائے۔ آئیے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 24 سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم غور بھی کرتے چلے جائیں کہ کس طرح قرآن نے ایک ایک رشتہ دار اور ایک ایک محبوب چیز کا ذکر کیا، اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان ساری چیزوں کی محبتیں بعد میں اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، ان سب محبتوں سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، یہ آیت کریمہ بڑے واضح الفاظ میں فرماتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور اللہ ورسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات، مکانات، محلات، تجارت، ان کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے بعد تعظیم نبی، اور تعظیم نبی کے بعد ہے عبادات کا درجہ۔ اگر ایک شخص عبادات پر کمر بستہ ہو جائے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، عبادت کر کر کے اس کا سارا جسم بالکل ایک پتلا بن جائے، ساری زندگی تلاوت قرآن کرتا رہے، ساری زندگی عبادات میں بسر کرتا رہے، لیکن اس کا دل تعظیم نبی سے خالی ہے، اس کا دل ادب مصطفیٰ سے خالی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو اس کا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور یہ سارے کے سارے نیک اعمال کرنا ذرہ برابر بھی قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت بعد میں، عبادات سے پہلا درجہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ ہے سرکار کی تعظیم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کتنے پیارے انداز میں یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ پوچھا گیا مومن کون ہوا کرتا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن کون ہوا کرتا ہے؟ جو دل سے ادب نبی کرے، دل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے، سرکار کے معجزات، سرکار کے کمالات، ان کو تنقید کی نظر سے دیکھنے والا نہ ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حد درجہ ادب و احترام کرنے والا، اور یہ ادب ظاہری ادب نہ ہو، چار بندے دیکھے نا تو یہ بھی کھڑا ہو کر کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سامنے کھڑا ہو کر سامنے والے کو دکھانے کے لیے کیوں؟ جو ادب والا ہوا کرتا ہے نا، وہ جو کرتا ہے دل سے کرتا ہے۔
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔ مرے دل سے تعظیم کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مردہ دل سے ادب و احترام بجا لانا یہ منکروں کا طریقہ ہے، اور ایمان والا دل و جان سے اپنے آقا پر قربان ہوا کرتا ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو